اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کے 2 حصے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ کہف کا زیادہ تر حصہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، واقعہ معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ واقعہ ایک عظیم معجزہ اور اللہ کی قدرت کی روشن نشانی ہے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے ہی خبردار کر دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کریں گے۔ پہلی بار جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ستایا تو ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ دوسری بار جب وہ ظلم اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو دوبارہ تباہی ان کا مقدر بنی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسری بات، اسلامی آداب و اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بہت سی اہم اخلاقی تعلیمات دی ہیں، جن میں یہ احکام شامل ہیں: صرف اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی اور بخل سے بچو، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں خیانت نہ کرو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بغیر تحقیق کسی بات کے پیچھے نہ پڑو، غرور اور تکبر کے ساتھ نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تمام ہدایات ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اس کے بعد سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 قصے اور 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ چند ایمان والے نوجوان تھے جنہیں ایک ظالم بادشاہ شرک پر مجبور کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں 309 سال تک گہری نیند میں سلا دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو دنیا بدل چکی تھی اور وہاں اہل ایمان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جس کی تفصیل اگلے پارے کے آغاز میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال 2 آدمیوں کی ہے، ایک کے پاس باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اپنی دولت پر غرور کرتا تھا۔ غریب آدمی نے اسے نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو اور ماشاءاللہ کہا کرو، مگر اس نے بات نہ مانی۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات تباہ ہو گئے اور وہ ندامت کا شکار ہو گیا۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، اچھے اخلاق اور اللہ کے احکام پر عمل ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح ایمان، اچھے اخلاق اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔